بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم. میرے رب نے اس دنیا کو بہت خوبصورت بنایا ہے, پھولوں سے, رنگوں سے, بہت اچھے انسانوں سے سجایا ہے. پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کامیابی ہے, جہاں خوشی ہے, جہاں سکھ ہے, وہاں کچھ ہم کو دکھ بھی ملتے ہیں. آج جس موضوع پہ میں آپ سے بات کرنے والا ہوں یہ دل کو بہت تکلیف دیتی, لیکن اس سے پہلے کہ میں بات کروں میں آپ کو چین لیے چلتا ہوں. چین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک خاندان میں بہت عمدہ شیشے کا ایک گلدان تھا. ان کے دادا پردادا لگڑ دادا سب سے وہ چلا آ رہا تھا اور سبھی اس کی بہت حفاظت کرتے تھے. پھر ایک نسل میں آ کے وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹا اور ٹوٹ گیا. تو جس لڑکے کے ہاتھوں یہ ہوا اس نے آ کے اپنے دادا سے کہا, دادا وہ جس گلدان کے بارے میں تم بہت فکر کرتے تھے اور اس کا ذکر کرتے تھے اور اس کی حفاظت کرتے تھے, آج وہ ٹوٹ گیا اور ہم سب اس کی حفاظت کے تردد سے, اس کی حفاظت کرنے کے فکر سے آزاد ہو گئے. اس کے دادا نے جو جملہ کہا وہ بہت غور کرنے والا ہے. اس نے کہا ہاں تم اس کی حفاظت کے تردد سے تو چھٹ گئے ہو, مگر ندامت سے ساری عمر نہیں چھٹ پاؤ گے. میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے کونسلنگ کے لیے, مشاورت کے لیے. ابھی کچھ دن پہلے ایک ایسے صاحب آئے جو بہت بڑے آفسر ہیں, ان کا بیٹا بھی ٹین ایج سے گزرا ہے, اور وہ جب میرے پاس بیٹھا اور اس نے بات کی تو اس کے باپ نے یہ کہا کہ میری زندگی کی متاع میرا گھر, میری نوکری, میرا سرمایہ نہیں ہے, یہ ہے اور بے خبری کا یہ عالم کہ میرے گھر میں ہی لٹ گیا. ایک ایسا عزیز جو ان کے ہاں آیا رہنے کے لیے, نوکری کے لیے آیا, تو والدین نے اسے کہا ٹھیک ہے جب تک تمہاری جاب نہیں ہوتی اس بچے کو پڑھاؤ, اس کا خیال رکھو. اور وہ بچہ اسی بدبخت کے ہاتھوں اپنی عزت لٹوا بیٹھا, اور وہ اس کو دھمکی دیتا رہا, اپنی ماں کو نہیں بتانا, اپنے باپ کو نہیں بتانا. یہ ایسے بدبختوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے کہ بچے کو وہ اندر سے ڈرا دیتے ہیں. میرے پاس یہ ایک کیس نہیں آیا, اس طرح کے بہت سے کیسز آئے, اس لیے میں نے چاہا کہ آج آپ سے بات کروں. کچھ عرصہ پہلے میں نے فارچون میں ڈیوڈ فنکلر کی ایک رپورٹ پڑھی اور اس نے کہا تھا کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی کچھ 16% لڑکے اور 27% لڑکیاں ہیں جو بچپن میں اس ظلم کا شکار ہوتی. مجھے کچھ عرصہ پہلے جب انڈیا جانے کا اتفاق ہوا تو ہم لوگ بیٹھے تھے پریس کلب میں جو چندی گڑھ میں, تو وہاں ہماری ایک دوست سے ملاقات ہوئی جو ایک تنظیم ہے راہی, اس کے وہ کرتا دھرتا تھے, اور راہی سے بنتا ہے ریکورنگ اینڈ ہیلنگ فار انسیسٹ. ان کا نام مجھے یاد ہے کمل جیت تھا, اور کمل جیت نے ہم سے کہا, گفتگو ہو رہی تھی, اس نے کہا کہ ابھی ایک ریسرچ آئی ہے دلی شہر پہ, تو اس ریسرچ کے مطابق 78% لڑکیاں اور قریباً 70% لڑکے ایسے ہیں کہ جو بچپن میں اپنی عزت لٹوا بیٹھے, اور ان کے اپنے. اچھا آج ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی کو بلیم نہیں دیتے. کمل جیت نے مجھ سے کہا کہ اس کی وجہ مغرب ہے, اور ہمیں ڈر آپ سے نہیں ہے, چین سے نہیں ہے, مغربی تہذیب سے ڈر ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو پھر وہی بات ہوئی کہ ہم اصل جرم اور مجرم تک پہنچنے کی بجائے پھر کسی کو الزام دے کے فارغ ہو جائیں گے, جرم پھر چلتا رہے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے, آگ لگ جائے تو سب دوڑتے ہیں, آگ لگ گئی, آگ لگ گئی, شور مچتا ہے, لیکن اس بیچ میں سب کچھ جل جاتا ہے. عقل مندی یہ نہیں ہے کہ اس وقت شور مچایا جائے, دانش یہ کہتی ہے, وزڈم یہ کہتا ہے کہ آگ لگنے سے پہلے اس کو روکا جائے. ابھی کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں قصور میں اس طرح کے کچھ واقعات ہوئے تو میڈیا پہ ایک شور مچ گیا, یعنی ایسا لگتا تھا میڈیا میں ایک جنون کی کیفیت ہے, اور رپورٹرز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ رپورٹ کیا کریں. سو وہ رننگ کمنٹری کر رہے تھے, اس جرم کی جگہ کی, اس واقعات کو الیبوریٹ کر رہے تھے. میں نے یہ زندگی سے سیکھا ہے کہ جرم کی جب بھی خبر آتی ہے یا جب اس کی آپ تشریح کرتے ہیں تو اس سے جرم بڑھتا ہے. اخبار میں جب جب کسی ایسے جرم کی خبر آتی ہے تو جن لوگوں نے کبھی نہیں سنا ہوتا, جن لوگوں نے کبھی نہیں کرنا ہوتا, وہ بھی اس سے شہ پکڑتے ہیں کہ یہ کیا جا سکتا ہے. دنیا میں کچھ ملک ایسے ہیں جہاں یہ نہیں ہوتا.
لائک اس میں جاپان شامل ہے، رشیا اور چین میں بہت ہی کم، لیکن ایسے بدقسمت ملک بھی ہیں برازیل جیسے، جہاں ہر 15 سیکنڈ کے بعد ایک ایسا کیس رپورٹ کیا جاتا ہے۔ یہ دکھ ایسا ہے، ذاتی ہو، کائناتی ہو، کسی دوسری قوم کا ہو، کسی دوسری برادری کا ہو، بینگ دا فادر، بینگ دا مدر، ہم سب کو یہ محسوس ہونا چاہیے، اور اس کو دکھ کو ہمیں محسوس کر کے اس کا اپائے بھی کرنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جتنی ریسرچز ہیں وہ کہتے ہیں یہ سارا جرم 98% سگے لوگوں کے ہاتھوں ہوتا ہے، اپنے لوگوں کے ہاتھوں، اپنے نوکروں کے ہاتھوں، ملنے والوں کے ہاتھوں، چچا جو عزیز ہیں، عزیز و اقارب، ان کے ہاتھوں، کزنوں کے ہاتھوں، جو گھر میں ٹیوٹرز ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں۔ کیوں نہیں ہم کر سکتے ایک اچھی مرغی کی طرح جو اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے؟ ماؤں کو خیال رکھنا چاہیے، مہمان آئے ہوں تو اپنے بچوں کو ان کے حوالے نہیں کر دینا چاہیے، ان کی حفاظت آپ وقتی طور پہ ملوائیے، پھر ان کو اپنے پاس واپس بلا لیجیے۔ ایسے پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ ہے تب بھی ایک دروازہ کھلا رہنا چاہیے تاکہ انہیں خبر ہو کہ ان کے اوپر نظر رکھی کسی، اور وہ جو کیفیت ہوتی ہے زندگی بھر اپنی عزت نہ کرنے کی، یہ بچے اس کیفیت میں کبھی دوچار نہ ہو سکیں۔ میرا رب آپ سب کو، آپ کی زندگیوں کو خوشی سے بھرے، آپ کے بچوں کی عزت اور عصمت اس کو محفوظ رکھے، اور ہمیں بھی جہاں جہاں موقع ملے ہم دوسروں کے لیے شیلٹر کا باعث بنے، اور اگر کسی پہ خدا نخواستہ کسی بچے پہ یہ آیا ہو تو اس پہ شرمندہ کرنے، اس کو تانا دینے کی بجائے اس کو پروٹیکٹ کریں، اس کو اعتماد دیں، اس کی ہیلنگ میں مدد کریں تاکہ وہ دوبارہ زندگی نارمل طریقے سے شروع کر سکے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔